السلام علیکم، میرا نام ہے تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، بس مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس شخص نے کہا، پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچنا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ معلوم ہوا گناہوں کو نماز مٹانے والی ہے۔ اگر عقیدہ، طریقہ، نماز اور نیت درست ہو تو نماز پر ہمیشگی بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یقیناً وہ کسی ایسے گناہ کا مسلسل ارتکاب کر رہا ہے جس کے ہوتے ہوئے نماز قبول ہی نہیں ہوتی، وگرنہ یہ ناممکن ہے کہ نماز قبول بھی ہو جائے اور گناہوں سے نہ روکے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاڑے کے موسم میں باہر نکلے۔ پت جھڑ کا موسم تھا۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی، پھر انہیں ہلایا تو پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نماز کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا۔ نبی نے فرمایا، جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر صبح نماز باجماعت پڑھے تو اتنا ثواب پایا کہ گویا نماز رات بھر پڑھی۔ نبی کریم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں، اگرچہ انہیں سحرین پر چلنا پڑے۔